وہاں بھی وہ اس کی مدد کرتے ہیں اور وہ کام وہاں چل رہا ہے۔ آج جو فہرست میرے سامنے ہے 32 سینٹرز کی، اور اس میں 1442 اسٹوڈنٹس نے یہ ٹریننگ میں حصہ لیا، اور تقریباً 100 ٹیچروں نے اس پروگرام کو 45 سال تک چلایا۔ میں یہ چاہتا ہوں، ابھی میری بات افتخار صاحب سے ہو رہی تھی کہ عابد علی خان آئی ہاسپٹل کے تقریباً 5000 اسکوائر فٹ ایریا سیلر پر موجود ہے، جہاں پر ہم باضابطہ MDF کے تحت ایک ایسا سینٹر قائم کریں گے جہاں پر یہ سب چیزیں جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کے وہاں پر سال تمام وہ پروگرام جاری رہے۔ اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس مہینے میں اس سینٹر کو 5 سوئنگ مشین دیں گے، آئندہ مہینے میں پھر 3 سوئنگ مشین دیے جائیں گے، اس کے بعد کے مہینے میں پھر 2 سوئنگ مشین دیے جائیں گے، اس کے بعد کے مہینے میں پھر 1 سوئنگ مشین دیا جائے گا، یعنی 11 سوئنگ مشین سلائی کے مشین دیے جائیں گے۔ اور 1 سال کی کارکردگی دیکھنے کے بعد انشاءاللہ 9 اور سوئنگ مشین دیتے ہوئے وہاں پر باضابطہ ایک بہت بڑا سوئنگ سینٹر اور ٹریننگ سینٹر وہاں پر ہم قائم کریں گے۔ اس کے علاوہ وہاں پر مہندی ڈیزائننگ اور کارچوب کا کام اور موتیوں کی لڑیوں سے تیار ہونے والے دیگر اشیاء اور اسی طرح کے جو بھی پروگرام ہیں جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھ کر یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد گھر بیٹھ کر اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گے کہ آپ گھر کے چلانے کے لیے اپنے گھر کے مردوں سے زیادہ کماتے ہوئے اس بات کو پیش کریں گے کہ خاتون بھی آج اگر محنت کرتی ہے تو اس کا صلہ اللہ ضرور دیتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام سال تمام چلتے رہے، صرف سمر کیمپ میں نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری لڑکیاں کالج جاتی ہوں گی، بہت ساری لڑکیاں اسکول جاتی ہوں گی جو یہ ٹریننگ حاصل کیے ہیں، لیکن ان کی تعلیم کو متاثر کیے بغیر ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ان کو بھی اس ٹریننگ کے ذریعے اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنی ذات سے پیسہ کما کر گھر کو اچھی طور پر چلانے کے قابل بنا سکے۔ اس لیے کہ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، مایوسی مسلمان کے پاس مسلمان کو زیب بھی نہیں دیتی، اور مایوسی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے کہ مایوسی کے ذریعے مسلمان ایک کونے میں چلے جائیں۔ سچر کمیٹی کی بات خلیق الرحمان نے کی، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کی عمل آوری کیا UPA گورنمنٹ نہیں کر سکتی تھی؟ UPA گورنمنٹ نے کتنے کمیشن بنائے، کتنے کمیٹیز بنائے، لیکن ان کو برتان میں رکھا گیا۔ مثال کے طور پر گجرال کمیٹی قائم کی گئی اردو کی ترقی کے لیے، اور پتہ نہیں آج تک گجرال کمیٹی کا کیا حال ہوا ہے۔ اور گجرال کمیٹی کے جتنے بھی ممبر سے جتنا گجرال صاحب کے ساتھ سب آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کمیٹی کے امپلیمنٹیشن کے لیے آج تک کوئی کوشش نہیں کر رہی۔ ہم کو ضرورت نہیں ہے، گجرال کمیٹی اردو کی ترقی کے لیے بنائی گئی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اردو کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کر لیں۔
اپنے بچوں کو اردو میں تعلیم دلائیں، اردو سے ان کو واقف کرائیں۔ انگریزی بہت اچھی بات کرتے ہیں، لیکن انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو کا سیکھنا، اردو کا پڑھنا یہ بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ یہ زبان ہندوستان کی زبان ہے۔ یہ زبان کو پاکستان نے اپنی قومی زبان بنا دیا، اور جب پاکستان نے قومی زبان بنایا تو ہندوستان نے اس کی ترقی کے مواقع بہت کم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا زندہ رہنا اس بات کی گواہی ہے کہ اس زبان میں طاقت ہے اور وہ زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اسی لیے آج اردو زبان آج بھی زندہ ہے اس ملک میں۔ سچر کمیٹی کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو مایوس کر دینے کی بات ہے، مسلمانوں کو دلت سے بھی زیادہ کمزور طبقہ قرار دیا گیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس ایکشن کے بعد مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں کھو دی، مسلمانوں نے اپنے زمینات کھو دیے، مسلمانوں نے اپنی زبان کھو دی، لیکن اس کے باوجود آج مسلمان ہمت نہیں ہارا۔ مسلمان آج بھی اس بات کی کوشش میں ہے کہ اپنا کھویا ہوا مقام کو حاصل کرے، اور اس میں ہماری بچیوں کا بہت بڑا رول ہے۔ آج اگر آپ کسی ایم سیٹ کی، کسی انٹرمیڈیٹ کی، کسی میٹریکولیشن کی، کسی گریجویشن کی، کسی انجینئرنگ کی اگر فہرست اٹھا کے دیکھیں گے کسی میڈیکل کی، تو آج سب سے زیادہ ٹاپر لسٹ میں اگر آپ کسی کو پائیں گے تو وہ مسلمان ہیں۔ اگر مسلمان ہمت کے ساتھ اپنے آپ کو اس دنیا میں آگے بڑھاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ مسلمان کو پیچھا کر دے۔ انشاءاللہ مسلمان وہ قوم ہے جو دنیا کی سب سے بڑی قوم مانی جاتی ہے۔ کرسچنز کے بعد دنیا میں مسلمانوں کی تعداد سب سے بڑی ہے، لیکن اگر کرسچنز کو کیتھولکس میں اور پروٹسٹنٹس میں بانٹ دیا جائے تو ہم دنیا کی سب سے بڑی آبادی، دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں، معاشی میدان میں، سماجی میدان میں اپنے رتبے کو بڑھاتے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی آبادی بنے، ورنہ دیگر قومیں یہ کہتی رہیں گی کہ یہ جاہل قوم ہے جو دنیا کی سب سے بڑی آبادی بنے۔ آج بھی ان کی خواتین کو گھر سے باہر نہیں لے جایا جاتا ہے۔ ارے کون کہتا ہے؟ یہ سب باتیں غلط ہیں۔ آج عورت کیا نہیں کر سکتی؟ ٹرپل آئی ٹی میں یہ بچی اگر کامیاب ہوتی ہے تو اس کو کم سے کم 5 لاکھ روپے سے تنخواہ شروع ہو سکتی ہے۔ کیا آپ، میں جو لسٹ ابھی دیکھ رہا تھا اس میں سارے پرانے شہر کے علاقے کے لوگ ہیں، آپ کی ہی ایک بیٹی، آپ کی ایک بیٹی سلوہ فاطمہ آج پائلٹ بنی ہے، اور اس کو 3 لائسنس بھی ملے ہیں۔ فلائنگ لائسنس ملا ہے کمرشل پائلٹ کا، ریڈیو لائسنس اس کو ملا ہے، اور ایک کوئی لائسنس ہے، اس کو 3 قسم کے لائسنس۔ مجھے خوشی ہے کہ چندر شیکھر راؤ صاحب نے واقعی اس ہنرمند لڑکی کو دیکھتے ہوئے، جس کی نشاندہی میرے کہنے پر کانگریس کے ایم ایل سی فاروق حسین صاحب نے اس لڑکی کو چندر شیکھر راؤ صاحب سے ملایا، اور اگلی ٹریننگ کے لیے، یعنی
اس کو اب ضرورت ہے کہ ملٹی فیول پلین چلانے کی. اب تک وہ ایک انجن کے پلین کو چلائے گا، لیکن اب بوئنگ چلانے کی ٹریننگ اس کو حاصل کرنا ہے، جس لیے تلنگانہ حکومت نے اس کو 35,50,000 روپے اس ٹریننگ کے لیے دیے. آج جتنی بھی بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، اگر یقیناً ایسا کوئی کام کرتی ہیں جیسا IIIT میں یہ لڑکی نے کامیابی حاصل کی، میں نے فوراً اس سے کہا کہ تمہاری کیا فیس ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ 1.5 لاکھ روپے اس کی فیس اور 2 سال کا اس کا کورس ہے. میں نے اس کے سامنے 1.5 لاکھ روپے رکھے اور کہا کہ ایڈمیشن لے لو. مگر اس لڑکی کے جذبے کو دیکھیے. اس نے کہا کہ یہ رقم آپ کے پاس رہنے دیجئے، جب مجھے داخلہ مل جائے گا تو میں یہ رقم آپ سے حاصل کروں. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی اعلان ہو جائے، پیسے سامنے رکھتے ہیں، لے کے چلتے پھرتے نظر آ جائیں گے. لیکن آج ہماری قوم میں یہ احساس ہے، آج ہماری قوم میں یہ احساس ہے کہ کس طرح ہم ترقی کے راہوں پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے. سلمیٰ فاطمہ نے کہا کہ جب مجھے ملازمت مل جائے گی تو میں نے یہ طے کیا ہے کہ اپنی محلے کی، اپنے شہر کی ایک اور لڑکی کو اپنی تنخواہ سے پائلٹ بنانے کا اعلان کر دوں. تو یہ جو جذبہ ہے، یہ جذبے کے لیے ہم کو اپنے قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ یہ کوشش ہو رہی ہے اور یہ کوشش ہوتے رہے گی کہ ہم کس طرح MDF آخر ہم کیوں بنائیں. MDF میں آپ دیکھیے جو کام ہو رہا ہے، یہ ٹریننگ تو ایک معمولی سی چیز ہے. دو بدو پروگرام کے ذریعے اب تک 20,000 رشتوں کو طے کرنے کا ہم کو موقع ملا، اور کس طرح ہم وہ رشتے طے کرتے ہیں. اب آج ہمارے دفتر میں تقریباً 4,000 رشتوں کی فہرست بنی، لیکن لڑکیاں بہت آگے تعلیم کے میدان میں. لڑکوں کی درخواستیں ہوں گی تقریباً 300-400-500، اور ہماری بیٹیوں کی تعداد ہے تقریباً 3,500-4,000. تو کتنا خطرناک رجحان یہ ہے. اور کوئی لڑکی اپنے سے کم تعلیمی یافتہ شخص سے شادی کرنے کے لیے تیار. تو والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ بچیاں تو شام سے ہونے سے پہلے گھر آ جاتی ہیں اپنی تعلیم حاصل کرتی ہیں. بچوں کو گھر بلانے کا کوئی انتظام نہیں. اگر بچوں کو گھر جلد بلایا جائے تو وہ تعلیم کے لیے اپنا وقت صرف کر سکتے ہیں. لیکن آج چبوتروں پر جب پولیس پکڑ رہی ہے تو یہ جو پولیس پکڑ رہی ہے یہ اس لیے پکڑ رہی ہے کہ یہ بچے گھر میں رہ کر تعلیم حاصل کریں. آپ یہ کوشش کیجئے کہ وہ بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے بچوں کو گھر بھیج رہی ہے پولیس. تو اسی طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سرپرست، ہمارے ماں باپ، ہمارے بچوں کو چھوڑ دیجیے. آپ بچہ خود پڑھ لیں گے. آج امریکہ سے میری نواسی آئی ہے، روزانہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر امریکہ سے اپنا ہوم ورک پورا کرتی. تو یہ جو چیز ہے، اس واسطے کہ میں اپنے بچوں کو، پھر بچوں کے بعد بچوں کے بچوں کو وہ تعلیم دلانا چاہتا ہوں جو آج وقت کی ضرورت ہے. یہ بچی امریکہ میں رہ کے پڑھتی ہے، چونکہ ہندوستان میں پیدا ہوئی، ہندوستان میں تقریباً 8-10 سال کی تھی وہ جب وہ امریکہ گئی، لیکن آج بھی بہترین اردو بات کرتی. اس کا چھوٹا بھائی دوسرا نمبر
وہ اردو بات تو کرتا ہے مگر اس کا ایکسنٹ امریکن ہو گیا، امریکن ایکسنٹ میں بات کرتا ہوں۔ تیسرا جو بیٹا ہے وہ وہاں پر پیدا ہوا، جو اردو میں سمجھتا ہے انگریزی میں بولتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اس اردو زبان کو دیار غیر میں بھی زندہ رکھنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس کوششوں میں ہم کو بھی ساتھ دینا چاہیے۔ جب بھی لوگ میرے پاس آتے ہیں تو میں اردو سیکھنے کی کتابیں امریکہ کو اور دیگر مقامات کو بھی بھیجتا ہوں، تاکہ وہاں کے لوگ پڑھیں، سمجھیں، اپنی زبان سے، اپنے مذہب سے واقف ہوں، اس لیے کہ آپ کا سارا مذہب